دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23، رکوع کی دوسری آیت۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہاں سے آیت نمبر 27 تک عنوان چل رہا تھا شرک کی تردید، اور شرک کی تردید پر پہلی دلیل دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں بھی معبود مانا جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں جن جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، انہیں اس کائنات میں کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل جب انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تو وہ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ اب شرک کی ایک اور صورت کی تردید کی ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، بنیادی طور پر ان میں فرشتوں کی مورتیاں تھیں اور انبیاء کی یا نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، براہ راست اللہ تعالی ہماری دعا کو نہیں سنتے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے اگر کسی ضرورت سے جانا پڑ جائے یا کوئی کام کروانا پڑ جائے تو درمیان میں سفارشی ڈالے جاتے ہیں، کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو وہ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ صلحاء جن کے یہ بت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، تو یہ ہماری کیا کرتی ہیں؟ سفارش۔ وہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ ایک اور معنی بھی وہ اس کے ساتھ چلاتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن ہم اللہ کا قرب براہ راست حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے مقربین کا واسطہ ہم ڈالتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کہا کہ ہاؤلا شفاؤنا، کہ یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں، یعنی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہماری کیا کریں گے؟ سفارش، ہماری کیا کریں گے؟ سفارش، اور وہ بھی جبری سفارش، وہ بھی جبری کیا ہے؟ سفارش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ مقرب ہیں، لہٰذا جب مقرب ہیں تو اگر ہم پھنس بھی گئے تو ہم ان کو خوش رکھتے ہیں، راضی رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری سفارش کر کے ہماری جان کیا کریں گے؟ چھڑائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جبری سفارش نہیں ہوگی، زبردستی والی کوئی سفارش بھئی جبری سفارش یہ ہے نا کہ دنیا میں جس بندے کو درمیان میں سفارشی ڈالتے ہیں، وہ اس کی سفارش مانی جاتی ہے کس بنیاد پر؟ یا تو وہ اگلے کا کیا ہوتا ہے؟ دوست، یا اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے جو اس کا ہم پلہ برابر، یا کوئی برابر کا عہدیدار ہوتا ہے، برابر کا عہدیدار ہوتا ہے، یا اس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، مثلا استاد ہے یا اس کا والد ہے یا اسی محکمے کا کوئی اوپر والا افسر ہے، تو اس کی سفارش چلتی ہے زبردستی والی، زبردستی رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر یا بڑے ہونے کی بنیاد پر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو ایسی کوئی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس انداز سے ہو جیسے دنیا میں ہوتی ہے
کہ کوئی برابر کا آدمی جا کر کیا کر دیتا ہے سفارش، کہ اگلے کے لیے چارہ ہی نہیں ہوتا اس کے ماننے کے سوا، یا کوئی بڑا جا کر سفارش کر دیتا ہے تو ماتحت کو کے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، کہ اپنے سے بڑے افسر کا انکار کیسے کر سکے، یا اپنے والد کو کیسے انکار کرے، یا اپنے استاد کو کیسے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایسی کسی سفارش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سفارش ہوگی وہ زور زبردستی والی نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے بھی، اور زور زبردستی والی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سفارش وہی لوگ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اجازت۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جبری سفارش تو کوئی ہے ہی نہیں، زور زبردستی والی سفارش تو بھئی دنیا میں جیسے ہوتی ہے، دنیا میں جب کسی کو سفارشی بنا کر لے جاتے ہیں تو اگلے سے پوچھ کے اجازت لے کے لے جاتے ہیں، نہیں، اس لیے کہ یہاں تو کیا ہے، زور زبردستی والی سفارش ہوتی ہے، بغیر پوچھے ہی لے جاتے ہیں سفارشی کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سفارش ہوگی وہ زور زبردستی والی نہیں، بلکہ صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، اور وہ پھر ہر ایک کے لیے تھوڑی ہوگی، لمن اذن لہ، صرف اسی کے لیے سفارش کر سکیں گے جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ اور اللہ کی طرف سے سفارش کی اجازت کس کے لیے ہوگی؟ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے؟ مشرک کے لیے تو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی تو بخشش ہی نہیں ہے، نہ توبہ کے ذریعے نہ سفارش کے ذریعے، کیونکہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ سفارش جو ہوگی وہ تو مومنین کے حق میں ہوگی جو گناہ گار ہیں، مومن گناہ گار کے حق میں سفارش کی اجازت دی جائے گی، اس کے حق میں بھی وہی سفارش کریں گے جن کو اجازت، انبیاء، صلحاء، علماء، شہداء، جو بھی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور مومنین کے لیے کریں گے، مشرک اور کافر کے لیے تو سفارش ہے ہی نہیں، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، لا تقبل منا شفاعت ولا عدل ولا هم ینصرون، 2 جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ نہ تو وہاں کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی مددگار دوست مدد کرے گا، اور نہ ہی وہاں پر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کافر کے حق میں تو کوئی سفارش سرے سے ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کی یہ بنیاد کہ تم انہیں کیا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بنا رہے ہو اپنا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی مشرک اور کافر کے حق میں سفارش ہی سرے سے، جب سفارش ہی نہیں ہے تو پھر سفارش کے بہانے سے ان کو معبود بنا لینا اور ان کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگلی بات حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ شرک کی ایک اور صورت کی تردید ہے۔ شرک کی ایک اور صورت بھی مشرکین میں پائی جاتی تھی، اور ہمارے والے جو اعلیٰ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن کی مورتیاں ہیں، یہ فرشتے، یہ صلحاء نیک لوگ، یا یہ انبیاء، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و، یہ اپنے جاہ و جلال سے ہمیں چھڑا لیں گے، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے۔ جیسے وہ گڑنترو کہانیاں بھی ہیں نا، کہ غوث پاک کا مرید نہیں آیا تھا تو کسی نے بتایا کہ وہ تو مر گیا، فوت ہو گیا، تو انہوں نے کہا مجھ سے تو اجازت نہیں لی ہے حضرت اسرائیل نے، نعوذ باللہ، گڑنترو کہانی باقاعدہ یہ بھی سٹیجوں پر بیان ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے گئے ان کے پیچھے، ابھی تک وہ روحیں لے کر اسرائیل جو ہے پہنچے نہیں تھے آسمان پر، پہلے ہی جھپٹا مارا اور ساری روحیں ان کی کیا ہو گئی؟ گر گئی۔ اس دن جتنے بھی مرے تھے سارے زندہ ہو گئے اپنے مرید کو چھڑانے کے لیے، یعنی اولیاء کو اتنا اختیار ہے۔ تو وہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ یہ چونکہ فرشتوں کی مورتیاں ہیں، بت جن کی عبادت کرتے تھے، یا انبیاء کی یا صلحاء کی، وہ کہتے تھے اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ اپنے جاؤ جلال سے ہمیں چھڑا لیں گے، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ جیسے کسی کا بیٹا افسر ہو اور باپ کی وہ عزت کرتا ہو تو باپ زبردستی جا کے کیا ہے؟
اختیار استعمال کر کے چھڑا لیتا ہے کہ بیٹے کے ہاں باپ کا ایک مقام ہے، یا بڑا افسر زبردستی بھی کر لیتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ مقام و مرتبہ چونکہ ان کا بڑا ہے، فرشتوں کا، انبیاء کا، صلحاء کا، چونکہ یہ مورتیاں اور بت بھی تو انہی کے ہیں، لہٰذا یہ اپنے جاہ و جلال سے جا کر کیا کریں گے، چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی اس صورت کی بھی تردید کی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاہ تو بہت سارے ہیں لیکن جلال کسی کا نہیں چلتا۔ مرتبہ تو بڑا ہے، انبیاء کا بھی مرتبہ ہے، فرشتوں کا بھی کیا ہے، مقام اپنی جگہ پر، فضیلت اپنی جگہ پر، مگر جلال اللہ کے سامنے کسی اور کا نہیں چلتا۔ جلال صرف اللہ کے پاس ہے، جلال صرف کس کا چلتا ہے؟ یہاں اس کی صورت بیان کی ہے، فرمایا کہ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے بخاری شریف میں، جو یہاں بیان کی ہے، اسی آیت کا بیان ہی مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آرڈر جاری ہوتا ہے اس کائنات کے بارے میں، تو سب سے پہلے ان فرشتوں کو ہوتا ہے عالم بالا میں جنہیں مالائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، یا وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ حکم ان تک پہنچتا ہے، تو وہ پھر نیچے والوں تک اس حکم کو منتقل کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہی اللہ کا حکم ادھر سے نازل ہونا شروع ہوتا ہے اور ادھر فرشتوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اللہ کے جاؤ جلال کی وجہ سے، اللہ کی کلام کا اور اللہ کے حکم کا اتنا رعب ہوتا ہے، فرمایا کہ فرشتے گھبراہٹ میں پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، اور بخاری شریف میں ہے کہ ایسی آواز آتی ہے پروں کے پھڑپھڑانے کی جیسے کسی چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر زنجیر کو کھینچنے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ فرشتوں کی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ جو اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں، جو سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کے کیا ہیں، قریب ہیں، وہ بھی اللہ کے محض حکم کے جلال میں مرعوب ہو کر خوف میں وہ بھی پھڑپڑانے لگتے ہیں، اور ان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب یہ کیفیت چھٹتی ہے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، اسی کو کہا گیا کہ جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے کیا ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک دو اوپر والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، ماذا، جس کو یہاں قرآن میں نقل کیا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی جن فرشتوں کی تم یہاں مورتیاں بنا کر پوجا کر رہے ہو اور یہ نظریہ رکھ رہے ہو کہ انہیں اختیار ہے اور یہ اپنا جاؤ جلال مقام و مرتبہ دکھا کر کیا کریں گے، ہمیں چھڑا لیں گے، تو فرمایا ان کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اتنے وہ کیا ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے ان کی جیسے کوئی غشی طاری ہو ان پر، اور پھڑپھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو اتنا بھی ان میں اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے کیا ہے، نارمل حالت میں رہ سکیں، تو کیا وہ اپنا جلال اور اختیار استعمال کریں گے، یا اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی جلال یا اختیار ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ اور بیائی ہی یہی کیفیت میدان معاشر میں بھی ہوگی، میدان معاشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان معاشر کی اس دن کی سختی کو دیکھ کر سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور شفاعت کبریٰ کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ شفاعت کبریٰ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، سیاستہ میں تقریباً اکثر جگہ پر مشکات میں یہ حدیث آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان معاشر میں سب جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کے انتظار میں ہوں گے، تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ جلدی حساب و کتاب شروع ہو، کیونکہ وہ دن بہت زیادہ سخت ہوگا، گھبراہٹ طاری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی، مجال ہے جو کوئی اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ حساب شروع کیا جائے، تو ساری مخلوق مل کے آدم کے پاس جائے گی، آپ تو ہمارے کیا ہیں، ابا ہیں، تو آپ سفارش کر دیجیے کہ کسی طرح حساب شروع ہو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، مجھ سے وہ خطا ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی جنت میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ باری باری تمام پیغمبروں کے پاس حدیث میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے،
اسی طرح مختلف پیغمبروں کے پاس آئیں گے، سارے معذرت کر لیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی بھول، اپنی اپنی خطا نہیں تھی، پھر بھی انہیں کوئی نہ کوئی اپنی ایسی وجہ جو ہے وہ یاد آ رہی ہوگی کہ اللہ کے سامنے گھبراہٹ ہوگی۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اللہ کے رسول بھی جائیں گے اور جا کر اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، پھر میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ان الفاظ کے ساتھ بیان کروں گا جو اسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے سکھائے جائیں گے۔ پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی، سجدے کی حالت میں جا کر اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں گے اور سفارش کریں گے، تب جا کر سفارش کیا ہوگی، قبول ہوگی، اور حساب و کتاب کیا ہوگا، شروع ہوگا۔ تو میدان محشر میں جہاں فرشتے تمام انبیاء گھبرائے ہوئے ہوں گے، تو فرمایا اذا فزع عن قلوبہم، ان کی یہ گھبراہٹ کی حالت تب تک جاری رہے گی جب تک کہ اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی کو سفارش کی اجازت نہیں مل جاتی۔ اب یہاں دیکھیں کہ سفارش کی اجازت تک گھبراہٹ ہوگی، اور جب ملے گی تو پھر سنیں گے اور گھبراہٹ ختم ہوگی، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، تو پھر فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ قریب سے پکار کر کہیں گے کہ رب نے جو ہے شفاعت کی اجازت کیا ہے دے دی ہے۔ تو میدان معاشر میں بھی یہ حالت ہے، اور وہی جب نازل ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے کائنات کے کسی معاملے میں، اس وقت فرشتوں کی حالت بھی گھبراہٹ والی ہوتی ہے۔ تو فرمایا انہیں تم مختار سمجھ کر، مختار کل سمجھ کر یہ نظریہ رکھتے ہو کہ یہ اپنا جاہ و جلال سے ہمیں کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے۔ فرمایا ان کی اللہ کے جلال کے آگے کوئی مجال جا ہے، مقام و مرتبہ تو ہے لیکن جلال نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کسی کو بھی نہ اپنے مقرب فرشتوں کو دیے ہیں، نہ اپنے مقرب انبیاء کو دیے ہیں، اور نہ صلحاء کو دیے ہیں۔ مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جلال اور اختیار کسی کا نہیں ہے، اختیار صرف اللہ کے پاس وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ آخر میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے اسی حقیقت کو واضح کیا کہ وہ بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے، بلند بھی ہے اور یعنی غلبہ، طاقت، قدرت، اختیار، جو بڑائی کے لیے جو صفات ضروری ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ شرک کی تردید پر ایک اور دلیل دی ہے۔ فرمایا ان مشرکین سے آپ سوال کریں کہ من یرزقکم، رزق کون دیتا ہے آسمان و زمین سے، یعنی رزق کے اسباب کس نے جاری کیے؟ بھئی رزق کا سب سے بڑا سبب ہے آسمان سے پانی کا نزول، نازل نہ ہو بارش تو دریا بھی سوکھ جائیں، سمندر بھی کیا ہے سوکھ جائیں، زمین کے پانی بھی کیا ہو جائیں، نیچے گہرے ہو جائیں اور وہ انسان کھینچ ہی نہ سکے، تو زمینیں کیا ہو جائیں گی، بنجر، پانی کہاں سے لاؤ گے؟ تو اسباب رزق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو فرمایا من یرزقکم، آپ ان سے پوچھیں کہ اسباب رزق کس نے پیدا کیے، تو ظاہر جواب آئے گا کہ اللہ۔ فرمایا کہ بعض مشرکین ایسے ڈھیٹ ہیں، ممکن ہے وہ نہ مانے، وہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ لات و منات دیتے ہیں رزق، ہمیں غوث پاک دیتے ہیں، غوث پاک کے کرم سے ہمارا کام چل رہا ہے۔ فرمایا آپ خود بتا دیجئے انہیں کہ اسباب رزق صرف اللہ نے پیدا کیے، اسباب رزق اللہ نے پیدا کی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کسی غوث پاک سے کہہ دیں کہ ہو جائیں، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ والے موقع پر جب عمرہ قضا ہو گیا سن 6 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی رات بارش ہوئی تھی، اور صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، تو صبح کی نماز سے جو ہی آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے بندے جو ہے رات کو بارش ہوتی ہے اور صبح کے وقت ان میں سے بعض مومن ہوتے ہیں اور بعض میرا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ رات کو ہونے والی بارش کے بارے میں صبح جب تبصرہ کرتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بارش اللہ نے برسائی ہے،
لیکن کچھ ایسے نالائق بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ہمارے والے جو اللہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے کرم سے ہوئی ہے، داتا کے کرم سے ہوئی ہے، فلاں کے کرم سے ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ تو ہیں مؤمنون بی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو فرمایا وہ میرا انکار کرنے والے، وہ میرا انکار کرنے۔ بارش برسانے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کو کوئی اثر داخل نہیں ہے، کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے بارش برسانے میں۔ بارش برسانے والی حقیقی مؤثر ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بخارات اٹھتے ہیں، یہ بارش برسنے کا کیا ہے؟ سبب ہے، بادل بننے کا سبب ہے۔ بھی پانی تو ہر وقت موجود ہے، بخارات تو ہر وقت وہاں سے اٹھتے ہیں، تو ہر وقت بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہر وقت بادل کیوں نہیں بنتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخارات بھی ہیں، پانی بھی ہے، لیکن بادل اور بارش تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب جو بھی بن جائے وہ ایک ظاہری سبب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہوتی تبھی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ورنہ اس مہینے میں بخارات نہیں تو اٹھ رہے تھے پانی سے، ہوائیں نہیں چل رہی تھی پانی پر، پانی بھی موجود ہے، بخارات بھی کیا ہیں؟ موجود ہے، مگر بادل اور بارش نہیں بن رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل بارش نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ تو اصل بارش نازل کرنے والی ذات اللہ ہے، تو رزق کا سبب بھی تو حقیقت میں کیا ہے؟ بارش ہے۔ تو رزق کے اسباب کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ ہی رازق ہے تو پھر رب بھی وہی ہے، اور جو رب اور پروردگار ہے، پالنے والا ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ جنہیں تم معبود مان رہے ہو یہ معبودان باطلہ تو رزق روزی کے اسباب پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ رب بھی، جب رب نہیں ہے تو پھر معبود بھی، کیونکہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو کون ہو؟ رب ہو، جو پالنے والا ہو، جس کے پاس رب ہونے کا اختیار ہو، پرورش کا کیا ہو؟ اختیار ہو۔ جس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں ہے۔ اچھا سر جی، یہاں پر ہمارے لوگ جو انٹرنیٹ سے یہ ویدر چیک کرتے ہیں کہ یہ اس وقت بارش ہوگی، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی امکانات ہیں بارش کے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا، ہمارے گھر میں بھی اس سے ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں اچھا بارش ہوگی، ہاں ہم کہتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو سر جی ایسا کہنا اس کے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا، یہ یقین تو نہیں ہوتا نا کہ بارش یہی موسم بتانے والے، خبر دینے والے، یہ تو خبر دینے والے، اور آلات کے ذریعے ہمیں بھی پتہ ہے، آلات کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، اور اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کے اختیار کی نفی تو نہیں ہو رہی، نہ ہی ان کو کوئی اختیار دیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تو اندازے ہوتے ہیں، تخمینے ہوتے ہیں، وہ بتانے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ تخمینہ اور اندازہ ہے، یہ تو نہیں کہتے، ہم جب بتاتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو عقیدہ اور نظریے کی بات ہے نا، یہاں عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا کہ یہ ہے مماشات مال خصم، پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ ہم یا تم میں سے کوئی ایک گمراہ ہے اور کوئی ایک ہدایت پر ہے، یعنی اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ ہم اور تم دو گروہ ہیں، ہم اور تم، مشرکین کو کہا جا رہا ہے، ایک ہم میں سے ہدایت پر ہے اور ایک واضح گمراہی پر ہے، یقیناً وہی ہدایت پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیا ہے؟ مانتا ہے، اور یقیناً تم کس پر ہو؟ گمراہی پر ہو۔ کہ یوں کہنے کی بجائے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مقابل کے فریق مخالف کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ چل رہے ہیں کہ ذرا اکٹھے چل کے دیکھتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے یہ تو یقینی بات ہے کہ آپ غلط ہیں یا ہم غلط ہیں، ہم میں سے ایک غلط ہے اور ایک ہدایت پر ہے، ایک درست راہ پر ہے، تو ظاہر ہے درست راہ پر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ درست راہ پر بھی نہیں ہے، وہ تو واضح گمراہی پر ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ یہ ہے مشرکین کے بے دلیل بحث مباحثے کا جواب۔ جب مشرکین اڑ جاتے ہٹ دھرمی پر،
کسی دلیل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہ ہوتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بحث کے لیے تو وہ آ جاتے، جب قرآن میں دڑا دڑ دلائل سنتے تو پھر بھی ہٹ درمی کی وجہ سے اڑے رہتے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، انکار کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی اڑ جاتے ہٹ درمی کے اوپر۔ جیسے وہ بندہ کسی نے سنا ہو تو مفتی یاسر ندیم الوادی کے سامنے وہ بھی بے دلیل کے اڑا رہا، کہا کہ مجھے تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا میں منکر ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس یا بلا دلیل؟ تو وہ کہتا تھا دلیل آپ کے ذمہ ہے، دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا آپ بھی تو ایک دعوے کے مدعی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، دلائل میں تو دے رہا ہوں، لیکن آپ کے بھی ذمہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس اس دعوے کی، یا آپ کا دعویٰ بلا دلیل ہے؟ تو دعویٰ بلا دلیل اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ بغیر دلیل کے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے کسی قانون میں بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں سنا جاتا، بغیر ثبوت کے۔ تو جب ثبوت اور دلیل نہیں ہے تو دعویٰ فضول ہے۔ تو یہاں ان کی حالت بھی یہی تھی، لیکن پھر بھی اڑے رہتے، جہالت تھی۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، تمہاری نظر میں توحید کا عقیدہ رکھنا اگر جرم ہے تو اما اجرمنا، جو ہم جرم کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تم سے، اور اسی طرح ولا نسأل عما تعملون، تمہارے عمل کے بارے میں ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں۔ یہ دعوت کا اصول بھی ہے کہ دلیل سے سمجھائیں، مخالف کو دلیل سے سمجھائیں، اسے اچھائی کی دعوت دیں، ایمان کی توحید کی دعوت دیں۔ اگر وہ نہیں مانتا، اگر وہ نہیں مانتا تو اس پر فتوے شتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مزید چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مزید ہٹ درمی میں کیا ہو جائے، پکا ہو جائے، بلکہ اسے بتا دیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو ہم سزا بھگتیں گے، آپ سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر آپ کے عمل غلط ہیں تو ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ماننا ہے تو آپ کا اسی میں فائدہ ہے، ہم بتا رہے ہیں اور دلیل سے سمجھا رہے ہیں، نہیں ماننا تو نہ مانے، نہیں ماننا تو۔ یہ جو ہمارے پاس ساتھی جو ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی نہیں اس بندے کو تو نگال کے چھوڑنا ہے، چلنے کے لیے اس بندے کو کیا ہے، نگال کے چھوڑنا ہے، یہ سدھر گیا نا تو پوری بستی سدھر جائے گی۔ وہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے نا کہ سب سے بڑا گناہگار بھی اس بستی میں یہی ہے، یہ چیز ذہن میں بیٹھی ہوتی ہے کہ سب سے بڑا گناہگار اس بستی میں یہی ہے، اس کو نکالو تو سارے کیا ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ بھئی نکالنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ تو نبی کے ذمہ بھی نہیں ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کیا کہو، لا تسألون عما اجرمنا، ہمارے جو مجرم ہونے کے بارے میں تم سے سوال ہے، اور لا نسأل عما تعملون، تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، بس ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں اور دلائل سے ہم نے سمجھا بھی دیا۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو مان لیں، نہیں سمجھ آ رہی تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ دعا کرتے رہے ان کے لیے، بار بار دعوت دیتے رہے، لیکن کھینچ کے لے جانا کسی کو زبردستی، یہ تو نبی کے ذمے بھی نہیں ہے۔ نبی کے ذمے یہی تھا، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف کیا ہے، پہنچا دینا، نبی کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، کھینچ کر گھسیٹ کر کسی کو لے جانا نبی کی ذمہ داری نہیں۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم۔ ہاں البتہ انہیں یہ بتا دیجئے کہ ہم توحید دلائل سے ثابت کر رہے ہیں اور تم اس کا انکار کر رہے ہو اور ہمیں جھٹلا رہے ہو کہ تم درست نہیں ہو، باپ دادا کے دین سے تم کیا ہے، نکل گئے ہو۔ فرمایا یفتح بیننا، یجمع بیننا ربنا، کل قیامت والے دن ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایک میدان میں کیا کریں گے، جمع کریں گے، اور یفتح بیننا بالحق، وہاں درست فیصلہ ہوگا کہ ہم درست تھے یا تم درست تھے، کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کیوں؟ هو الفتاح العلیم، دنیا والوں کے علم ادھورے ہیں، ہمارے اور آپ کے اندازے کیا ہیں، ادھورے ہیں۔ اصل علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو الفتاح سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ بھئی جو بڑا عالم ہے درست فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ بھئی معاملے کی صورتحال کو جو اچھی طرح جانتا ہو درست فیصلہ وہی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑا واقف اور کون ہے؟
اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھنے والا اور کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب اس کائنات کا سارا علم اللہ کا ذاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی، ہم اور آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کریں گے، کیونکہ وہ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے لیے تحدید ہے کہ جن معبودان باطلہ کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ارونی، دکھاؤ مجھے، وہ ہیں کون کون سے، ذرا ان کی شکلیں تو دکھاؤ جنہیں تم میرے ساتھ ملا رہے تھے، الحق تم، جنہیں تم میرے ساتھ ملا رہے تھے، ذرا ان کی شکلیں تو دکھاؤ۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، الحق تم بھی، جنہیں تم میرے ساتھ ملا رہے تھے بطور شریک کے، وہ تو میرے برابر نہیں ہے، وہ تو میرے ہمسارے نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے مورتیاں بنی ہیں نا، لات منات فلاں 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 فلاں، یہ سارے کے سارے میرے برابر، بالفرض یہاں آ جائے کہ وہ انبیاء کی فرشتوں کی مورتیاں تھیں، صلاح کی بزرگوں کی مورتیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ذرا یہ مجھے دکھائیں، الحق تم بھی، جنہیں میرے ساتھ تم بطور شریک کے کیا کر رہے ہو، ملا رہے ہو، آیا یہ واقعی میرے ساتھ ملنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، میرے برابر میری ہم شریک یہ لائق ہیں یا نہیں ہے؟ تو کائنات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی ہم شریک کر سکے، کیونکہ سب مخلوق ہے، سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کی ہمسر کیسے ہو سکتی ہے؟ کلا، سرے سے تردید کر دی ہے، انکار پکا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز، یعنی تھوڑی سی بھی جھول نہیں ہے، تھوڑی سی بھی جھول نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہو، گنجائش چھوڑی ہو، ڈھیل چھوڑی ہو بھی، ہاں تھوڑا تھوڑا کسی کو اختیار حاصل ہے، اللہ کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کوئی کیا ہے شریک ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے یہ لفظ آتا ہے، کلا، بات پکی ہے کہ ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ عبادت میں، نہ اختیار میں، نہ علم میں، اور نہ فیصلہ ساز ہونے میں، نہ رب ہونے میں، کسی بھی معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ کلا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، نہیں، ہم تو پھر بھی راستے نکال لیتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا اختیار ہے، تھوڑا تھوڑا اختیار، تھوڑا تھوڑا، وہ تو کہتے ہیں ولی جو ہے تمہارے، وہ پنجابی میں عجیب جملے بولتے ہیں خطیب، میں تو سن سن کے حیران رہ جاتا ہوں، مجھے وہ لفظ بھی نہیں آتے کہ عجیب و غریب، پتہ نہیں تیرا بوتھا توڑ دیں گے ولی، پتہ نہیں ایسے ایک خطیب جو ہے نا جذبات میں آیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں ولیوں کو اختیار نہیں ہے، تم کیا کہتے ہو ولیوں کے پاس کوئی اختیار ہے؟ تو ولیوں نے سمجھدا کی ہے ایسے، بھئی اللہ کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلا، کسی کو کوئی اختیار ہرگز نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے ادبی، گستاخی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اس کو بیان کریں عقیدے اور نظریے کے طور پر، تو یہ کوئی گستاخی اور بے ادبی بھی نہیں ہے۔ باقی انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے، صلحاء کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کا وہی مقام و مرتبہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے تم مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، تو مجھے ایسے نہ بڑھاؤ، یعنی جو میرا مقام و مرتبہ ہے اس سے آگے مجھے ایسے نہ بڑھاؤ میری صفات کو کہ تم مجھے رب کے ساتھ کیا کر دو، ملا دو۔ نصارہ نے کیسے بڑھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں تک کہ وہ خدا ہے، اللہ کی خدائی میں کیا ہے؟ شریک ہیں، انہیں معبود بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے انہوں نے بڑھایا، جیسے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کی ایک صفت انہوں نے بڑھائی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے، وہاں سے خدائی تک پہنچ گئے، کیونکہ جب بیٹا ہے خدا کا تو خدا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی صفت میں اضافہ کرتے چلے جائیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ مختار کل ہیں، کسی بھی نبی کی صفات میں کیا شروع کر دیں، اضافہ شروع کر دیں، تو وہی نصارہ والی بات ہے، وہی نصارہ والی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک مانیں گے تو شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ ہے مقام و مرتبہ بڑھانا بھی گستاخی ہے۔ مقام و مرتبہ بڑھانا بھی کیا ہے بھئی؟ جیسے کسی کے مقام و مرتبے میں کو گھٹانا، کمی کرنا، یہ اس کی شان میں گستاخی ہے، اسی طرح کسی کے مقام و مرتبے کو بڑھانا بھی اس کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ بھئی ہو انسان اور انسان نہ مانے، انسان نہ مانے تو گستاخی نہیں ہے۔ بھئی نبی ہے، ان کو خدا کے مرتبے پر لے جائیں، ولی ہے خدا کے مرتبے پر لے جائیں، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، رب کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صحابی نبی کے درجے میں نہیں ہے، اسی طرح نبی خدا کے درجے میں نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اور اہل سنت کہلاتے بھی اسی لیے ہیں، اور امت محمدیہ کو معتدل امت بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ درمیانی امت، کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے وہی مرتبہ دیا ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح نبی ہے، نبی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، صحابی ہے، ولی ہے، اس کا اپنا مقام و، ایک کے مرتبے کو بڑھا کر دوسرے کے ساتھ ملا دینا، یہ دوسرے کی شان میں کیا ہے؟ کمی ہے، دوسرے کی شان میں کیا ہے؟ کمی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی شان کو گھٹانا اور ولی کی یا نبی کی شان کو بڑھانا دونوں طرح سے بے ادبی اور گستاخی ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ شرک تو اپنی جگہ پر، تو لہٰذا یہ گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے جس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی بتانا، جو نبوت کا مقام و مرتبہ ہے وہی بتانا، جو صحابیت کا درجہ اور مقام و مرتبہ ہے وہی بتانا، یہ کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اگر کمی بیشی کریں گے تو وہ کسی نہ کسی کی شان میں کیا ہو جائے گی؟ گستاخی اور بے ادبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، بل واللہ العزیز الحکیم، فرمایا بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے، یعنی یہ صفات غلبے اور اختیار والی صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کو یہ اختیار اللہ نے، اللہ تعالیٰ تو بار بار اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی ایسے پر فتویٰ لگائیں جو کہے جی یہ اختیارات جو اللہ کے ہیں یہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، اور ہم فتویٰ لگائیں جی تم کیا ہو گئے؟ گستاخ ہو گئے، تم ولیوں کے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے۔ او بھئی ولی بھی تو ہو نا، ہر کڑا پہنے ہوئے کو، جو بھی جو ہے پھٹے پرانے کپڑے ملنگوں والی شکل بنا لے، اور 2 من جو ہے وہ لوہا پہن لے، زنجیریں اپنے اوپر گلے میں لٹکا لے، لمبی لمبی تسبیحات اٹھا لے، اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ انگوٹھیوں کے ساتھ اٹی ہوئی ہوں، بھری ہوئی ہوں، ملنگ ٹائپ بنا ہوا ہو، تو وہ سارے ولی نہیں ہوتے۔ ولی کی تعریف یہی ہے جو پابند شریعت، جو پابند، اگر پابند شریعت نہیں ہے تو وہ ہزاروں کرامتیں بھی دکھائے تو وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ولی کی تعریف میں یہ نہیں ہے کہ کرامت اس سے ظاہر ہو، کرامت اس سے کیا ہو؟ ظاہر ہو، ساری زندگی کرامت ظاہر نہ ہو لیکن شریعت کا پابند ہو تو وہ ولی ہے۔ ولی کی تعریف عقائد کی کتابوں میں بھی یہی کی گئی ہے، جنہیں ساری سنی دنیا مانتی ہے، شرح عقائد معروف کتاب ہے عقائد کی اہل سنت کی، اس میں بھی ولی کی تعریف یہی ہے کہ جو پابند شریعت ہو وہ ولی ہے، چاہے اس سے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ کرامت ظاہر ہونا یہ ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، پابند شریعت آدمی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے، خلاف عادت کام ظاہر، یہ اس کی سچائی کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید فرما رہے ہیں، ورنہ ولی ہونے کی یہ تعریف نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر کرامت کیا ہو؟ ظاہر ہو، کہ وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے یا وہ کسی کے منہ سے کیل نکال دے، یہ کرامت ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور نہ ولی کی یہ تعریف ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ چونکہ سورت کی ابتدا میں 3 ہی قسم کے مضامین چلے تھے، توحید، آخرت اور رسالت، اب تک توحید اور آخرت چلتے رہے، اب درمیان میں رسالت کا موضوع ہے،
اور یہاں رسالت کا وہ عنوان بیان کیا ہے جو پہلے تقریباً قرآن پاک میں کہیں بیان نہیں ہوا، البتہ ضمنی طور پر تو آتا رہا، صریح اور صاف الفاظ میں جس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رسول ہے بلکہ سارے عالم کے لیے آخری نبی ہے، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے نہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، آپ ساری دنیا کے لیے کافۃ للناس، کافۃ یعنی تمام لوگوں کے لیے آپ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ آپ کی رسالت عام ہے، آپ کی رسالت کیا ہے؟ عام ہے۔ جیسے پہلے ہوتا تھا گزشتہ وقتوں میں کہ ہر بستی کا الگ الگ کیا ہوتا؟ نبی، ہر قوم کا الگ الگ کیا ہوتا؟ نبی ہوتا، کسی کی نبوت عام نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سابقہ انبیاء کی طرح ایسے نہیں ہے کہ صرف عرب قوم کے لیے ہے، صرف عرب قوم کے لیے یا قریش کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لیے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے اور دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ اور بشیر و نذیرہ، دو ہی ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ نبوت کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جو آپ کی دعوت کو مان لے اور آپ پر ایمان لے آئے تو بشیرہ، آپ اس کو جنت کے ملنے کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور جو آپ کی دعوت کو ٹھکرا دے اور ایمان نہ لائے تو نذیرہ، آپ اس کو جہنم سے اور عذاب آخرت سے ڈرانے والے ہیں۔ یہ دو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مشرکین پر چوٹ ہے، تعریض کی گئی ہے، اشارہ مشرکین کی طرف ہے، فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی جو مشرکین ہیں یہ چونکہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور جہالت ہے، جہالت پر چل رہے ہیں، تو فرمایا یہ چونکہ جاہل ہے، انہیں نبی کی شان اور نبی کے مقام اور ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ بار بار کیا کیے جا رہے ہیں؟ انکار کیے جا رہے ہیں، نبی کا بھی انکار کیے جا رہے ہیں اور آپ کی نبوت کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ان کے سوال مشرکین کی طرف سے اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیے جا رہے ہیں۔ جب انہیں یہ کہا جاتا کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مانے گا تو نبی یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ آگے سے پلٹ کر اعتراض کرتے۔ پہلی بات کی طرف تو وہ دھیان نہیں دیتے تھے کہ ایمان لانا ہے پھر جنت بھی ملے گی، اسے نظر انداز کر کے دوسری بات پر اعتراض کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کہتے نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، کہتے کب آئے گا؟ متیٰ ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی؟ اسی کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون۔ جواب عجیب انداز سے دیا ہے، بھئی سائل کا سوال اگر درست نہ ہو، سائل کا سوال اگر درست، اس کے سوال کو بدل کر جواب دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تجھے سوال یوں کرنا چاہیے، تجھے سوال ہے جیسے صحابہ کرام نے جا کے سوال کیا تھا اللہ کے رسول، یہ چاند جب ظاہر ہوتا ہے مہینے کی ابتدا میں تو باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا سبب پوچھا تو جواب کیا آیا؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ کے بارے میں تم سوال نہ کرو، کیونکہ اس کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وجہ معلوم بھی ہو جائے کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ نہ دینی نہ دنیاوی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم سوال کرو ایسی چیز کے بارے میں جس میں تمہارا دنیا یا دین کا نفع ہو، تمہارا دینی نفع ہو، تو تمہیں سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے، تمہیں اس کی حکمت کے بارے میں پوچھنا چاہیے، تمہیں اس کی حکمت، اللہ نے ایسا کیوں بنایا ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان کی، فرمایا ہی مواقیت للناس، لوگ اس کو دیکھ کے تاریخیں متعین کر لیتے ہیں، اوقات معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی بیانی ایسا ہی ہے، فرمایا یہ جو مشرکین سوال کر رہے ہیں نا متیٰ ھذا الوعد، وہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اگر انہیں تاریخ بتا بھی دی جائے تو ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بس ان کے لیے اتنا کافی ہے
ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اس پر یقین کر لیں کہ وہ آنے والی ہے۔ ان کو فائدہ اسی بات کا ہوگا کہ انہیں قیامت کے آنے کا کیا ہو جائے؟ یقین۔ تاریخ معلوم ہو جائے کہ کب آئے گی، اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدے مند بات یہ ہے کہ قیامت کا کیا ہو جائے ان کو؟ یقین۔ اور جب یقین ہو جائے گا تو یہ خود بخود ایمان لے آئیں گے، کیونکہ جب پتہ ہوگا کہ قیامت نے آنا ہے تو باقی چیزوں پر بھی خود بخود کیا ہے؟ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھی ایسا ہی دیا، فرمایا انہیں بتا دے کہ وہ ایک ایسا دن ہے، وہ ایک ایسا دن ہے، فرمایا کہ اس دن کے آگے پیچھے ہونے کا بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ وہ اتنا یقینی اور پکا ہے وہ دن کہ اس کے آگے پیچھے ہونے کا بھی کوئی احتمال، اور یہ احتمال بھی نہیں ہے کہ لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، کہ تم اس دن میں اللہ کے حضور پیش نہ ہو، وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ، تمہارے بھی آگے پیچھے ہونے کا کوئی احتمال نہ چھپ سکو گے نہ کہیں آگے پیچھے ہو سکو گے، بلکہ ضرور اللہ کے سامنے اس دن کیا ہو جاؤ گے؟ حاضر ہو جاؤ۔ کہ تمہارے لیے مفید بس اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہ دن ہے، اور وہ اتنا یقینی ہے کہ اس کے آگے پیچھے ہونے کا بھی کوئی احتمال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا